بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ محترم حضرات، آج 26 جنوری 2022 کی جس مجلس میں ہم یہاں شریک ہوئے ہیں، اس کو یوم جمہوریہ یا ڈیموکریٹک ریپبلک بولتے ہیں، ریپبلک انڈیا بولتے ہیں۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے ہم آپ کو 26 جنوری یوم جمہوریہ یا ڈیموکریٹک ریپبلک انڈیا کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے 15 اگست 1947 کو بڑی قربانی کے بعد، جیسا کہ ہارون رحمانی صاحب بڑی تفصیل میں روشناس کرایا آپ کو کہ جنگ آزادی میں کیا قربانیاں تھیں، کیسے ہم کو یہ آزادی ملی، آزادی کس سے ملی۔ آپ کو معلوم نہیں ہے آزادی کی اہمیت، کیونکہ 1947 سے اور آج 2022 میں جب ہم آج اس جھاج پٹی آشا کے اس دھرتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بشن پور کی دھرتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ 1947 میں ہمارے پروجوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے اس کو آزادی لینے کے لیے کیا قربانیاں پیش کی تھی۔ اس قربانی کو اگر آپ چند لمحوں میں بھی اگر تصور کریں گے تو آپ آج کی جو دی ہوئی آزادی ہے، جو آپ اس کھلے آسمان کے اور کھلی زمین میں جو آپ سانس لے رہے ہیں، جو دل آتا ہے آپ بول دیتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے آپ چلے جاتے ہیں، اپنی کھیتوں میں جو من ہوتا ہے اگا لیتے ہیں، آپ کو جب مرضی ہوتا ہے جس شہر میں جانے کا دل کرتا ہے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو کسی غیر ملک میں بھی جانے کی مرضی ہوتی ہے تو اپنے پاسپورٹ دکھا کے اور ٹکٹ لے کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے 1947 سے پہلے ہمارا یہ دیش ایسا نہیں تھا۔ ہماری ہر حرکت پر ایک پابندی تھی، ہماری سوچ پر پابندی تھی، ہمارے گھروں کے آگے پہرا تھا، ہماری سانس لینے پر بھی آزادی نہیں تھی، ہم کو اس کا ٹیکس دیا جاتا تھا۔ ان تمام چیزوں کا مقابلہ ہمارے آبا و اجداد نے پوری جرأت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پوری قربانیوں کے ساتھ انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر یہ آزادی حاصل کی۔ یہ آزادی کا مطلب اب آپ کو سمجھنا چاہیے، یہ آزادی کیا تھی؟ یہ آزادی انگریزوں سے تھی، یہ آزادی ان انگریزوں سے تھی جنہوں نے 100 سال سے زیادہ ہمارے ماں بہنوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، ہمارے بوڑھے اور کمزوروں کو انہوں نے ستایا تھا۔ ان سے ہمارے آبا و اجداد نے نہاد جسم کے ساتھ سینہ سپر ہو کر جو وقت کے مقابلہ کرتے ہوئے آزادی حاصل کی تھی۔ جب آزادی حاصل ہو گئی یہ سوال پیدا ہوا یہ ملک کیسے چلے گا، اس ملک کو کس قانون کے تحت چلایا جائے۔ تو بڑے بڑے جتنے ہمارے اس زمانے کے لیڈران تھے سبوں نے سر جوڑ کر بیٹھا اور سبوں نے ایک بات پر اتفاق کیا کہ یہ ملک جب چلے گئی تو جمہوریت کے بنیاد پر چلے گی، ڈیموکریٹک چلے گی۔ یاد رکھیے دنیا میں فارم آف گورنمنٹ، دنیا میں حکومت کی شکلیں بہت ہوتی ہیں، بہت شکلیں ہوتی ہیں۔ کہیں مونارکی ہوتا ہے مطلب بادشاہیت ہوتی ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہوتا ہے، یعنی ایک ہاتھ میں ساری طاقت دے دی جاتی ہے۔ اور ہمارا ملک انفراد ہے تمام دنیا کے ملکوں سے، کیونکہ یہاں جمہوریت ہے، یہاں کسی ایک کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، یہاں کے پبلک کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، یہاں کی پبلک اپنا نمائندہ چنتا ہے۔ تو اگر 5 سال میں اس کو پسند نہیں آئے، اگر وہ کام نہیں کرے تو اس کو کھا کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی یہ خوبصورتی ہے، ہماری ملک جو ڈیموکریسی کو فالو کرتی ہے۔ ڈیموکریسی کی روح کیا ہوتی ہے، ڈیموکریسی کی اسپرٹ کیا ہے؟ جو 26 جنوری یوم جمہوریہ کے طور پر جو ہم مناتے ہیں، اس کی اسپرٹ کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کے ایسنس کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، ہم اس پر آپ کو تھوڑی دیر بتانا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو ہم روشنی اور پھر ہماری ذمہ داری آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے
26 जनवरी 2022 में जब हम आज ये यौम जमहूरिया मना रहे हैं, तो आज जो सबसे ज्यादा जिस चीज का चैलेंज है हमारे मुल्कों में, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक नागही जुल्म हो रहा है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आज आपको, हमको, हर एक आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं रहा तो ये डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, और डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो याद रखिए, आप जो आज खुली सांसों में सांस ले, खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं, आप नहीं ले पाएंगे। डेमोक्रेसी की रूह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन आज की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको मुख्तलिफ शक्लों में कमजोर करने की साजिश कर रही है, और ये साजिश आपको, कम पढ़े लिखों को जल्दी समझ में नहीं आएगी। आपको पढ़ना पड़ेगा कि दुनिया में जितनी भी रिवॉल्यूशन आई है, जितना भी इनकलाब आया है, और उसके खिलाफ जितने भी मुकाबिल ताकतें थी, वो सब मुख्तलिफ फेस में, मुख्तलिफ शक्ल में उस डेमोक्रेसी को, उस ताकत को कमजोर करने के लिए वो हमेशा हथियार बन रहा है, हमेशा कोशिश करती रही है। आज हमारे डेमोक्रेसी को भी खतरा है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को भी खतरा है। बाबा साहब का दिया हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको, आपको, किसी अमीर को, किसी गरीब को, किसी भी जात पात का हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, सबके वोट की अहमियत बराबर होती है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की आप बारी आ गई है कि आप लोगों में से सबको खड़ा होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है कि ये बात मेरी बात आपको समझ में नहीं आए, हो सकता है कि जो कुछ पढ़े लिखे हो उनके भी समझ में ना आए, लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, आपको बड़े पूरे एतमाद के साथ जो बात बताने जा रहा हूँ, आपको समझना चाहिए। अगर आपके समझ में नहीं आए तो किसी पढ़े लिखे से मिल के समझिए कि डेमोक्रेसी को खतरा क्यों है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा क्यों है। बाबा साहब का दिया हुआ वो वोट जिसको हम प्राउडली पूरी दुनिया में ये अपने हाथों में लेके बताते हैं कि ये डेमोक्रेसी हमको इस बात की आजादी देती है कि कोई चमार या कोई पंडित एक वोट का सामान है, दोनों की वोट की अहमियत एक है। अगर जब तक इस अहमियत को आप नहीं समझेंगे, जब तक इस डेमोक्रेसी की अहमियत को नहीं समझेंगे, जब तक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बुक को नहीं समझेंगे, जब तक बाबा साहब के दिए हुए बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए कानून को नहीं समझेंगे, आप इस आजादी को, आजादी की रूह को, डेमोक्रेसी को आप नहीं समझ सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 26 जनवरी 1950 को जब ये कानून नाफिज हुआ, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अमल में आया, तो उस वक्त के जितने बड़े बड़े दुनिया के लीडरान थे सब भुचक्का रह गए। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन थी, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, पूरी दुनिया में लिखा हुआ सबसे लंबा तवील कानून है ये हमारा। इस कानून के तहत अगर आप हमसे पूछेंगे कि आप हमें एक कदम आगे बढ़ के बताने जा रहा हूँ, हो सकता है रिलीजियस लोग, दीनदार लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आलिम भी हूँ, मैं पूरे एतमाद के साथ, पूरे यकीन के साथ जो बात बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको रिलीजियस बुक में और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक में अगर इख्तियार दिया जाए तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को इख्तियार कर दिएगा, उसी को चूज करिएगा, क्योंकि आपका रिलीजन, आपका मजहब जिस बुक को फॉलो करता है वो कुरान है, और वो कुरान हमको इस बात की हिदायत देता है कि वो आप जिस मुल्क में रहे वहाँ की कानून को आप फॉलो करें, वो लैंड ऑफ लॉ को आप फॉलो करें। इसलिए मैं आपको ये यकीन के साथ कहता हूँ कि इस कानून, मेरा पूरा फोकस आज की इस तकरीर में सिर्फ कानून बचाने की है, क्योंकि मौजूदा दौर में तरह तरह से हर आजमा रहा है कि इस कानून को खत्म कर दे, उसको कमजोर कर दे। वो बेचारा तुम्हार पाजी चमार जो अकल तक जो अछूत था उसको अछूत के पोजीशन से उठा के आज ऊंचा आया है, फिर वो वहीं पहुंचाना चाहता है। इसलिए आप जो भी मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ जमातों में बटे हुए हैं, आप लोग अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कीजिए। आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ना बंद कीजिए, आप अपनी यूनिटी को बरकरार रखिए, अपनी मोहब्बत को बरकरार रखिए, और सामने जो भी आपको बाबा साहब के दिए हुए हुकूक और राइट्स के खिलाफ बोलने आए उसका मुंह नोच लीजिए, इसलिए कि यही आपके तरक्की करने की, आपके आजाद रहने की गारंटी है। वरना जिस दिन ये कानून कमजोर हो गया, जिस दिन बाबा साहब का दिया हुआ वो कमजोर पड़ गया, उस दिन सब कुछ दरहम हो जाएगा, यहाँ का निजाम बिखर जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ
ہوں کہ یہ اسکول میں سب سے پہلے مولانا ہارون رحمانی صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کھٹا سبنپور، یہ جھاج پٹی، یہاں تو دیکھنے میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس مال و زر کی کوئی کمی نہیں ہے، زمیندار لوگ ہیں، لیکن جب نالج کی بات آتی ہے، جب تعلیم عام کرنے کی بات آتی ہے تو سب کے پاؤں شل ہو جاتے ہیں، سب کے ہاتھ بند ہوتے ہیں۔ آپ نے ان قسم پرسی میں، آپ نے فائنینشیل کرائسس میں بھی آپ نے جس طرح سے 2 سال سے یہ اسکول کو چلا رکھا ہے، آپ مبارکباد کے لائق ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں اور میں تمام لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ کے اس ہاتھ کو مضبوط کریں گے، کیونکہ آپ یاد رکھیے ایک اسکول صرف ایک اسکول کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ آپ مان لیجیے آج کی جگہ، آج اس جگہ ایک اسکول کے بجائے ایک عظیم عمارت ہوتی تو کیا آپ لوگ یہاں جمع ہو کر یہ 26 جنوری یا یوم جمہوریہ یا ڈیموکریٹک ریپبلک کو آپ سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہوتے؟ کسی بھی قوم میں، کسی بھی جگہ اگر کوئی اسکول ہے اس کو بچانے کی کوشش کیجیے، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ نالج کی روح ہے، یہیں سے نالج نکلتا ہے، یہیں سے نالج آپ کو دیا جاتا ہے، آپ کے اندر، آپ کے بچوں کے اندر کانفیڈینس آتا ہے۔ آج میں جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں دنیا کے کسی بھی اسٹیج پہ کھڑا ہو کے دنیا کے کسی بھی آدمی کو چیلنج کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نالج حاصل کیا ہوں اور میں آج بھی حاصل کر رہا ہوں۔ ایک اسٹوڈنٹ زندگی میں اسٹوڈنٹ رہتا ہے، اپنے بچوں کو علم کی طرف مائل کیجیے، اپنے آپ کو علم کی طرف مائل کیجیے۔ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، کوئی 60 سال کی عمر میں بھی سیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہو تو آپ آ کے پوچھ لیجیے، کسی ٹیچر سے چلے جائیے، مل لیجیے، ان کو کچھ پیسے دیجیے، ان کو سیکھنا شروع کیجیے، سیکھیے گا۔ جب تک یہ معاشرہ نالج بیس نہیں ہوگا ترقی نہیں ہوگی۔ جب تک نالج کی اہمیت، جب تک علم کی اہمیت آپ کو نہیں پتا چلے گی آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی وقتاً فوقتاً بہت پیسہ کما لیتا ہو سکتا ہے کچھ بیگھہ زمین بھی خرید لیتا ہو، لیکن یاد رکھیے وہ ایک جنریشن میں، وہ 2 جنریشن میں نہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ نالج جب آپ کے گھروں میں گھسے گا تو آپ کے گھروں میں انقلاب لا دے گا، آپ کے کھانے پینے کا طریقہ بدل جائے گا، آپ کے جینے کا طریقہ چینج ہو جائے گا، آپ کے رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ چینج ہو جائے گا، آپ کے دوست احباب چینج ہو جائیں گے، آپ کے جو اطراف میں، آپ کے پڑوسیوں میں آپ کا رتبہ بلند ہونے لگے گا، وہ لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، آپ کو نہیں آپ کے پورے خاندان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں گے، آپ کے آس پڑوس کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں گے۔ میرے بھائیوں، میں یہ بڑے درد کے ساتھ بتانے بول رہا ہوں کہ ہمارے یہاں علم کی اہمیت نہیں ہے، علم دینے والوں کی اہمیت نہیں ہے، علم بانٹنے والوں کی اہمیت نہیں ہے۔ آپ ان کو نوکر سے بھی زیادہ بدتر برتاؤ کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھے نہیں پتا تھا، اگر میں 2 سال یہاں نہیں رہتا تو مجھے نہیں پتا چلتا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ میں 2 سال سے ورک فرام ہوم کے نام پر میں اپنے گھروں سے کام کر رہا ہوں اور یہاں سے دیکھ رہا ہوں، یہاں میں سوشل اسٹڈی، ایک سوسائٹی کی اسٹڈی کے طور پر میں اس کو لے رہا ہوں۔ ایک آدمی کے اندر جو میں دیکھا ہوں کہ وہ کتنا غرور ہے، اس کے اندر تکبر سے بھرا ہوا ہے۔ ایک ان پڑھ جس کو کچھ نہیں آتا وہ ایک پڑھے لکھے آدمی کو چیلنج کر دیتا ہے بغیر کوئی سوچ سمجھ کے، کیونکہ اس کو علم نہیں ہے۔ اگر وہ علم ہوگا، اس کو نالج ہوگی، وہ نالج سے اگر مرصع ہوگا تو وہ بولنے کا طریقہ اس کا الگ ہوگا، اس کو ڈیبیٹ کرنے کا، ڈسکشن کرنے کا طریقہ الگ ہوگا۔ میں دنیا کے کسی بھی شخص کو کوشچن کر سکتا ہوں، لیکن میرے بولنے کا، میرے پوچھنے کا طریقہ الگ ہوگا۔ میں اس سے سخت الفاظ میں بول سکتا ہوں، لیکن میں ادب کے دائرے میں ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کو نالج حاصل کرائیے، ان کو آپ بڑی بڑی عمارتیں مت دیجیے، ان کو آپ اچھا کھانا بھی مت دیجیے، لیکن یاد رکھیے ان کو کاپی قلم کے پیسے حمل کے بھرپور دیجیے۔ آپ 2 ٹائم بھوکے رکھ جائیے، لیکن اپنے بچوں کے نالج سے سمجھوتا مت کیجیے۔ کوالٹی ایجوکیشن، جو سب سے عمدہ ایجوکیشن ہو، اس کی کوشش کیجیے وہ اس کو ملے، اور اس کے لیے اگر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 200 سال پہلے کہا تھا، میں صحابہ کو مخاطب ہوتے ہوئے کہ اگر تم کو نالج حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو چین جانے جانا، وہاں کوئی چینی تعلیم نہیں تھی، وہاں ٹیکنالوجی کی تعلیم نہیں تھی، وہاں الگ تعلیم رہا ہوگا، لیکن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو وقت کا سب سے ماڈرن ایجوکیشن، اپنے آپ کو صرف ریلیجیس تعلیم پر محفوظ مت کیجیے، صرف مولوی حافظ مت بنائیے، ان کو وقت کا سب سے ماڈرن ایجوکیشن۔ میں بار وہی بول رہا ہوں کہ آنے والا سمے سائنٹیفک، دنیا کی ہر چیز سائنٹیفک ہوگی، سب کچھ جو انٹرنیٹ سے جڑا ہوگا۔ اگر آپ کا بچہ نالج سے محروم رہ گیا، آپ کا بچہ اگر نالج حاصل نہیں کر سکا تو یاد رکھیے ان کی زندگی جانور سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ اس لیے وقت ہے کہ اپنے بچوں کو نالج حاصل
کرائیے, کھیت بک رہا ہے تو بیچ دیجیے, اگر 2 ٹائم کا بھوکا رہنا تو بھوکا رہ جائیے. بچوں کو ایجوکیشن, اور میں بار بار اس بات پہ تاکید کر رہا ہوں کہ ماڈرن ایجوکیشن, وقت کا جو کنٹمپرری, جو وقت کا جو سب سے بہترین نالج ہو وہ نالج حاصل کروائیے, کیونکہ آنے والا سمے بہت زیادہ ایڈوانس ہو رہا ہے, بہت زیادہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اور بغیر نالج کے ہمارے بچے آج بالکل اندھیرے میں پاؤں مارنے جیسے ہوگا. اب میں تیسری بات پہ آ رہا ہوں, معاشرے کی اہمیت, معاشرے کی رسپانسبلٹی, معاشرے کی ذمہ داری. معاشرہ کا کیا رول ہوتا ہے, ایک ماں کا, ایک باپ کا, ایک پڑوسی کا, ایک اس کے بغل کے پڑوسی کا کیا رول ہوتا ہے. ایک معاشرہ میں صرف ایک آدمی نہیں ہوتا ہے, معاشرہ میں سب چھوٹے بڑے, غریب امیر, بیٹا بھتیجا, ماں باپ, سب لوگوں کے مجموعہ کو, سب کے مجموعہ کو معاشرہ کہا جاتا ہے. اگر معاشرہ اگر تندرست ہو, معاشرہ اگر چاق و چابند ہو, معاشرہ میں اگر تعلیم کی اہمیت ہو, اقدار کی اہمیت ہو, عقل کی اہمیت ہو, سائنٹیفک نالج کی اہمیت ہو, تو معاشرہ دنیا میں سب سے بہترین معاشرہ کہلاتا ہے. اگر آپ اپنے معاشرہ کو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو میں ایک سب سے جو بات بولنے جا رہا ہوں وہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے تکلیف پہنچائے, لیکن یاد رکھیے گا یہ جو میں بات بتانے جا رہا ہوں آپ کے گھروں کو, آپ کے معاشرے کو یہ جوڑ کے رکھے گا. آپ برداشت کرنا سیکھیے, آپ برداشت کرنا. ٹالرنس کیا ہے, آپ اپنے بیٹے کی بات اگر کوئی خراب لگے باپ کو تو وہ بھی برداشت کرے, بیٹا کو اگر باپ کی خراب لگے تو وہ بھی برداشت کرے, ماں کو اگر بیٹی کی بات خراب لگے تو وہ بھی برداشت کرے, ماں کو بیٹی کو اگر ماں کی بات خراب لگے تو وہی برداشت کرے. اور ان سارے اختلافات, دنیا میں اختلاف ہونا لازمی ہے, انسان پیدا ہوا ہے تو اس سے لڑائی بھی ہوگی, جھگڑا بھی ہوگا, اس کے آس پڑوس میں اس کے اختلافات بھی ہوں گے, زمین کی بھی لڑائی ہوگی, پیسے کی بھی لڑائی ہوگی, لیکن ان تمام لڑائیوں کے ہونے کے باوجود آپ ڈسکشن, بات چیت سے اس معاملہ کو سالو کیجیے. میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں بات میں لوگ گالی بھجنے لگتے ہیں, بات میں لاٹھی ڈنڈا کی بات کرنے لگتے ہیں. اس سے معاشرہ آپ کا معاشرے کی اٹھان نہیں ہوگی, آپ دن ب دن پیچھے ہوتے چلے جائیے گا. معاشرے کے اندر اگر کوئی اختلاف ہے, اگر کسی سے کسی بات سے نہیں بن رہی ہے تو دونوں آدمی بیٹھیے. میں مکھیا سرپنچ جس کو آپ چنے ہیں وہ 5 سال تک آپ کے نوکر ہیں, آپ کے سروس میں رہیں گے, وہ کوئی باپ آدمی نہیں ہے, وہ آپ کے اندر کا چنا ہوا ہے. آپ اس کو مجبور کریے کہ وہ آپ کے محلہ کے, آپ کے بستی کے, آپ کا ہر وہ کام کرے, اور اگر نہیں کرے تو آپ لوگ آواز اٹھائیے. کوئی کسی کا غلام نہیں ہے, کوئی کسی کا غلام نہیں ہے. جب ہندوستان ان کو آزادی کا حق دیتا ہے, جب بولنے کی آزادی دیتی ہے تو آپ کھلے عام بولیے. کوئی بھی شخص ہو, جب تک وہ سچائی پر نہ آ جائے, جب تک وہ کنسٹرکٹیو کام نہ کرے, جب تک وہ جو اس کو کام کرنے کی ذمہ داری, اگر آپ ٹیچر نہیں پڑھائے تو ٹیچر کے خلاف بولیے, لیکن دائرے میں. اگر اسٹوڈنٹ نہیں پڑھے تو ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچوں کو سمجھائے دائرے میں. ہر ایک کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے. یہی اسی کو بولا جاتا ہے وہ ظلم سے ظلم فری معاشرہ ایسے ہوتا ہے. ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے صرف لاٹھی ڈنڈا چلانے سے ظلم ہوتا ہے. ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں ہے تو اپنے بچے کی تربیت اگر صحیح نہیں کر رہی ہے تو اپنے بچے کو ظلم کر رہی ہے. باپ اگر اپنے بچے کو تعلیم نہیں دلا پا رہا ہے تو بچہ والدین اپنے بچوں پہ ظلم کر رہا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ معاشرہ ظلم سے آزاد ہو, ہر طرح کی برائی سے آزاد ہو. اور یہ میں سب سے زیادہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس بشن پور کو, جو بشن پور کے کوکھ میں ایک ایسا اسکول جنم لیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ اسکول دن دوگنی رات چوگنی ہوگی. اور میں مولانا ہارون صاحب کی زندگی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو مزید طویل کرے. اور میں حسن رضا کے لیے بھی دعا کروں, میرا چھوٹا بھائی ہے, کہ وہ اس کام میں لگے رہے اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اس آخری کا راستہ طے کرے. میں اسٹوڈنٹ کے لیے آخری میں ایک بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھیے دنیا کے کسی بھی گوشے میں آپ چلے جائیے, آپ اپنے اندر کانفیڈینس پیدا کیجیے. اگر کانفیڈینس نہیں ہے, اگر کمیونیکیشن نہیں ہے, کمیونیکیشن پہ کام کیجیے. بولنے کا طریقہ سیکھیے. بولنے کا طریقہ اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ نہ اپنے آپ کے اندر رہتے ہوئے علم کو بھی آپ لوگوں کے سامنے نہیں بتا سکیے گا. کانفیڈینس پیدا کیجیے, اور ایسا کانفیڈینس صرف آپ کو نالج سے آئے گا, اور وہ نالج آپ کو اڑنا سکھائے گا. تو نالج, ڈیپ نالج, کوالٹی نالج, اچھا تعلیم, کنٹمپرری
اسلامی تعلیم ماڈرن ایجوکیشن اس کو حاصل کیجیے تو آپ کے اندر وہ کانفیڈینس آئے گا جو ایک چڑیا کے اندر آ جاتی ہے. جب وہ کسی پیڑ کے ٹہنیوں پہ بیٹھی ہوتی ہے وہ چڑیا تو اس ٹہنی کے ٹوٹنے کا اس کو ڈر نہیں ہوتا ہے, اس لیے تو اس کے اپنے باز پہ بھروسہ ہوتا ہے. جب وہ ٹہنی ٹوٹ جائے گی تو وہ کسی اور ٹہنی پہ جا کے بیٹھ جائے گی. اسی طرح آپ اپنے اندر کانفیڈینس پیدا کیجیے اور کانفیڈینس صرف نالج سے آئے گا, ڈیپ نالج سے آئے گا. اور میں معاشرے میں پیرنٹس سے خاص طور سے والدین سے مخاطب ہو کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ آپ بھوکا رہ جائیے, ایک ٹائم کا کھانا مت کھائیے, لیکن اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلائیے. ایسی بات میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. الحمد للہ رب العالمین.